آیت نمبر ہے 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ صدق اللہ مولانا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے، ومن، اور ہر اس شخص کا راستہ ہے جو میرے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، وسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ آپ لوگوں کو کہیے یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں۔ یہ سے کیا مراد ہے؟ ہذہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ یہ میرا راستہ ہے، یہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سے دو چیزیں مراد ہیں، قرآن کریم اور اسلام۔ ہے قرآن کریم اور اسلام، گویا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، لوگوں میرا راستہ وہ ہے جو قرآن بتلا رہا ہے، میرا راستہ جو ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور بھائی اتنا تو ہر پڑھا لکھا مسلمان سمجھتا ہے کہ اگر میرا راستہ قرآن ہے تو قرآن کی تعلیمات تو پوری زندگی سے متعلق ہیں۔ بھائی قرآن کریم میں کوئی ایک ہی موضوع بیان کیا گیا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے تمام موضوعات بیان کیے گئے؟ قرآن کریم میں عقائد و نظریات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، لین دین کے طریقے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے بھی روکا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات بھی ہیں، قرآن کریم میں جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم میں برائی کو مٹانے کا اور اچھائی کو غالب کرنے کا بھی حکم ہے۔ قرآن کریم میں تو تفصیل سے سارے احکام ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یعنی میرا راستہ اسلام ہے، میرا راستہ قرآن ہے، میں اسلام ہی کی طرف بلاتا ہوں اور میں قرآن ہی کی طرف بلاتا ہوں۔ جب تک ساری دنیا کا مسلمان اس سبق پر نہیں آئے گا تو اسلام کے غلبے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک پوری دنیا کا مسلمان پوری انسانیت کے سامنے اسلام کا، قرآن کا تعارف نہیں رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات کو انسانیت کے سامنے نہیں رکھے گا، دنیا میں ہدایت نہیں پھیل سکتی۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے محدود دائروں میں گھوم رہے، چھوٹے چھوٹے محدود دائروں میں
گھوم رہے ہیں اپنی اپنی پسند کے اعتبار سے دین کی کسی ایک بات کو منتخب کر کے ساری دعوت اسی ایک بات کی طرف ہے. دین کی کسی ایک بات کو منتخب کر کے باقی بھائی دعوت ساری اس ایک ہی بات کی طرف ہے. اپنی اپنی پسند اور مزاج اور موڈ کے اعتبار سے کوئی ایک بات منتخب کر لی ہے. حالانکہ قرآن یہاں بھی اور دوسری جگہ بھی مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پورے کے پورے اسلام کی طرف دعوت دے. جیسے قرآن نے فرمایا نا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. اسی غلطی کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ ہم دین کے جس جز کو پسند کر رہے ہیں اس کی تو ہم دعوت بھی خوب دیتے ہیں، اس پر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اسلام کی جو 70-80% تعلیمات ہیں ان پر عمل ہی نہیں ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کا پتہ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اگر میں ایک لفظ کہوں کہ اسلام اور قرآن سارا جمع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. ہم آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جہاد پر بھی جا رہے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہیں، بندوں کے حق بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حق بھی ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو علم بھی سکھا رہے ہیں، لوگوں کو تزکیہ تربیت بھی دے رہے ہیں، ازواج مطہرات خاندانوں کے حق کو بھی ادا کر رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی جامع ہے، اتنی وسیع ہے کہ انسانیت پر اگر غور کیا جائے تو کوئی حالت، کوئی کیفیت ایسی نہیں بچتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں وہ موجود نہ ہو. آج کے مسلمان کو بھی ایسا ہی کرنا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا وہ ارشاد بہت مشہور ہے کہ اس امت کے ابتدائی حصہ کی اصلاح جس طریقے پر ہوئی ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تربیت اور اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ نے دین کی کسی ایک بات کو پکڑ کر ساری زندگی صرف اسی پر قائم نہیں رہے. انہوں نے مکمل کے مکمل دین، مکمل کے مکمل اسلام، مکمل کے مکمل قرآن کریم کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اس لیے لوگوں نے ان کو گورنر کی سیٹ پر بیٹھا بھی دیکھا اور لوگوں نے ان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کرتے بھی دیکھا. لوگوں نے ان کو عدالت کی کرسی پر بھی دیکھا اور پڑوسیوں نے ان کو بہترین پڑوسی کی شکل میں بھی دیکھا، اور انہوں نے ان کو جنگ کرتے بھی دیکھا اور ادھر سے ان کے ساتھ لین دین کے معاملات کیے، اس میں بھی ان کو پرکھا. کوئی حالت ایسی نہیں تھی. اسی لیے دیکھو بھائیو، میں اگر آج کا مسلمانوں کی کوئی جماعت، مسلمانوں کا کوئی گروہ پورے کے پورے دین اور اسلام پر عمل کرے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ہماری دعوت کو قبول کرو اور ہمارے ساتھ لگو. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا، یہ عمل خود سب سے بڑی دعوت دے گا کہ آؤ بھائی میرے ساتھ لگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زبان سے لوگوں کو کم کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ. وہ پوری دنیا میں گئے، جس خطے میں گئے لوگوں نے باریک بینی کے ساتھ ان کے عمل کو دیکھا، ان کے طرز عمل کو دیکھا، ان کے رہن سہن کو دیکھا، ان کے تمام معاملات کو دیکھا. آج صورتحال کیا ہے؟ میں سارا دن ممبر پر بیٹھ کر آپ کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں، لیکن میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ جائیداد میں سے یہ مولوی صاحب جو سارا دن تمہیں درس قرآن دیتے ہیں، میری جائیداد میں سے یہ اتنا کھا گیا ہے. میری جائیداد میں سے یہ کیا کر گیا ہے؟ اتنا کھا گیا. میں سارا دن ممبر پر بیٹھ کر آپ کو قرآن سکھاتا ہوں، لیکن جو میرے کاروباری دوست ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس نے ہمارے ساتھ یہ بےایمانی کر رکھی ہے، اس نے یہ بےایمانی کر رکھی.
میں سارا دن آپ کو جمعے میں تقریریں سناتا ہوں، لیکن جو میری اہل و عیال ہیں وہ سارے محلے کو بتاتے ہیں کہ اس کو گھر کے حقوق کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو حلال و حرام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں سارا دن آپ کو دین سکھاتا ہوں، لیکن میرے یار دوست کہتے ہیں جس وقت یہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس وقت تو اس کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس امت کا جو ابتدائی طبقہ تھا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے مکمل اسلام پر عمل کر کے، بھائی میں بار بار لفظ استعمال کیا کر رہا ہوں، مکمل اسلام پر عمل کر کے انسانیت کو دکھا۔ لوگوں نے ان کو تاجر ہونے کی حیثیت میں بھی دیکھا، لوگوں نے ان کو حکمران ہونے کی شکل میں بھی دیکھا، لوگوں نے ان کو عدالت کے قاضی ہونے کی شکل میں بھی دیکھا، لوگوں نے ان کو مصلی پر بھی دیکھا، لوگوں نے ان کو نماز میں بھی دیکھا۔ اس لیے شروع میں جتنے اسلامی خلفاء تھے بھائی ساری نمازیں کیا کرتے تھے؟ خود پڑھاتے۔ مسجد کی زندگی بھی ان کی اعلیٰ، بازار کی زندگی بھی ان کی اعلیٰ۔ جب انہوں نے پورے کے پورے اسلام پر عمل کیا تو پھر ان کو نہ لوگوں کے سامنے چیخنا چلانا پڑا کہ لوگوں ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ لگو۔ لوگ خود بخود، دیکھیں عربوں کا لباس تھا جبہ۔ علامہ ابن خلدون نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، انہوں نے کہا جو جبہ تھا نا، جبہ یہ جو کھلا لباس پہنتے تھے، یہ تو صرف مکہ مدینہ حجاز مقدس کا لباس تھا، لیکن جب خلفائے راشدین اور بعد کے مسلمان پوری دنیا میں اسلام کا پیغام لے کر گئے تو یہودی بھی، عیسائی بھی، پورے جزیرہ عرب میں اور مصر تک یہی ظاہری لباس پھیل گیا۔ چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کے رسم و رواج پھیل گئے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، کہنے لگے میں ابھی 2-3 سال پہلے وہ اسپین ہو کر آئے، کہنے لگے جی اسپین میں مسلمانوں کی کئی چیزیں آج بھی باقی ہیں جو میں نے پورے یورپ میں، پورے مغرب میں کہیں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا جی وہ مصافحہ کرتے ہیں، باقی یورپ میں کہیں میں نے مصافحہ نہیں دیکھا۔ کہنے لگا ان میں اب بھی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا رواج ہے، دسترخوان کی شکل باقی ہے، ان میں مہمان نوازی اب بھی ہے۔ اور کہنے لگا کہ میں اسپین میں بعض جگہ تو دیکھا کہ وہ ہم پاکستانیوں کی طرح معانقہ بھی کرتے ہیں، یورپ میں ہم نے کہیں بھی معانقہ نہیں دیکھا۔ وہ اثرات چلے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے، قل نبی جی آپ لوگوں کو کہیے، ہادہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، یعنی پورا کا پورا اسلام میرا راستہ ہے، پورا کا پورا قرآن کریم میرا راستہ ہے۔ میں ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بھائی کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب دیکھو بھائی پوری دنیا کے جو مؤذن ہیں جب یہ اذان دیتے ہیں، اذان میں وہ یہ نہیں کہتے میں فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، ادھر آؤ۔ وہ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بھائی یہی کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا ادعو الی اللہ، میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ موجودہ ہماری مسلمانوں کی صورتحال دیکھ لیجئے، اگر کسی گروہ کا، کسی جماعت کا، کسی فرقے کا، دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمانوں کا اگر کوئی اجتماع ہے، کوئی ان کا سلسلہ ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ بہت کم ہے۔ میرا خود جگہ جگہ ایسی صورتحال سے مجھے واسطہ پڑتا ہے اور حیرانگی ہوتی ہے۔ مجھے کئی جگہ جانے، میں یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا ہے، میں 1-2 جگہ کئی مرتبہ انہوں نے مجھے دعوت دی، گیا بھی ہوں۔ اگر 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، 1 گھنٹے میں جتنا ذکر انہوں نے اپنے پیر صاحب کا اور اپنے سلسلے کا کیا، کسی اور کا تذکرہ اتنا نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا یار آپ سارا زور اپنے سلسلے کے تعارف پر لگاتے ہو، اپنے پیر صاحب کے تعارف پر لگاتے ہو، سارا زور اپنی جماعت کے تعارف پر لگاتے ہو، سارا زور اپنی وابستگی پر لگا دیتے ہو،
بنیادی طور پر آپ کو سارا زور بھائی کس پر لگانا چاہیے؟ اللہ کے تعارف پر، اللہ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی سیرت پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل پر کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ میں بہت ہی کمزور اور گناہگار ہوں، بہت ہی کمزور اور گناہگار ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات جو مسلسل یہاں درسوں میں آتے ہیں، جو جمعہ پڑھتے ہیں، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلسل اپنے فرقے یا اپنی وابستگی کی طرف دعوت دیتے۔ آپ نے حنفیت کی تقریر میری زبان سے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ میں نے 4 جمعے حنفیت پر پڑھائے ہیں۔ بھائی کوئی جمعہ میرا سنا آپ نے دیوبندیت پر میرا کوئی جمعے کی تقریر سنی ہے کہ میں نے 3 جمعے میرے مسلسل چل رہے ہیں، میں آپ کو دیوبندیت کا تعارف کروا رہا ہوں یا میں آپ کو کسی جماعت کا تعارف کروا رہا ہوں؟ سارا زور اس پر ہے کہ بھائی مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کو پہچاننا ہے اور اپنے اللہ کے سارے احکامات کو بجا لانا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کی اس کتاب کو سیکھنا ہے اور اس کتاب کے جو 100-125 احکام کرنے کے ہیں اور کوئی 200-250 نہ کرنے کے ہیں۔ بھائی میرے اس جملے پر ذرا توجہ دو۔ اسلام کے احکام 100 سے کچھ اوپر وہ ہیں جو مثبت ہیں، جو ہم نے کیا کرنے ہیں؟ عمل کرنا ہے، وہ تقریباً 100 ہے، اور 200 کے قریب وہ احکام ہیں جن سے ہم نے باز آنا ہے، رکنا ہے۔ وہ قرآن و سنت کے مکمل احکام، اوامر و نواہی ہیں۔ قرآن کریم نے جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے وہ ہیں، اور جن چیزوں سے حکم دیا ہے ہمیں مکمل کے مکمل اسلام پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح اب ہم یہاں نماز میں صف اول میں ہیں، یہاں سے اٹھ کر ہم گھر جائیں گے تو ہماری گھر کی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ گھر سے ناشتہ کر کے ہم کاروبار پر چلے جائیں گے، جب ہم اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنے کارخانے میں جائیں تو وہاں بھی ہمارا عمل 100% کس کے مطابق ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک جملہ کہا، کسی کے اوپر تبصرہ کیا، کہنے لگا مفتی صاحب مسجد کی اس بندے کا مسجد کا رویہ اور اس کی کرسی کے رویے پر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب اس کو اپنی سیٹ پر دیکھتے ہیں تو ہمیں شک ہی نہیں پڑتا کہ یہ بندہ وہی ہے جو مسجد کی صف میں جس سے ملاقات ہوتی، مسجد کی صف میں یہ کچھ ہے اور اپنی کرسی پر یہ کچھ ہے نا۔ جب ہم اپنی کرسی پر چلے گئے، اپنی فیکٹری، اپنے کارخانہ، اپنی ملازمت، اپنی دکان کی کرسی پر چلے گئے، وہاں بھی ہم جس طرح مسجد میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نماز میں، کس کا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے اپنی مرضی سے فجر کی 6 رکعتیں نہیں پڑھی، 8 رکعتیں نہیں پڑھی، تو وہاں جب ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، اپنے کارخانے پر بیٹھے ہیں اور اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں، وہاں بھی 100% ہمارا ہر عمل کس کے مطابق ہے؟ جب ہماری فیکٹری، ہماری دکان، ہمارے ماتحت جس وقت مسجد کی طرح ہمارا عمل دیکھیں گے، وہ خود بخود ہمارے پیچھے نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ بھائی وہ خود بخود ہمارے پیچھے کیا آ جائیں گے؟ نماز پڑھنے آئیں گے۔ پھر ہمیں یہ تعارف نہیں کروانا پڑے گا کہ بھائی میں کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس خطے سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر جو میرا مثبت عمل ہوگا وہ خود ان کو دعوت دے گا، وہ خود کیا کرے گا؟ ان کو دعوت دے گا کہ تم بھی میرے جیسے ہو جاؤ، تم بھی کس طرح ہو جاؤ؟ میرے جیسے ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ جامع ترین آیت ہے، فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ہماری بھائی لائبریری میں ایک کتاب ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریروں کو جمع کیا گیا۔ 1400 سالوں میں محدثین نے ایسی بہت سی کتابیں لکھی ہیں جس میں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو جمع کیا گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی تقریریں احادیث میں محفوظ ہیں تقریباً ان سب کو پڑھا ہے۔ بھائی میری بات سننا ذرا، اگر آپ میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 50-60 خطبے محفوظ ہیں حدیث کی کتابوں میں وہ سارے آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ ان کا مطالعہ کر لیجئے۔
میں نے ان خطبات کو جب دیکھا، اللہ کے نبی کے خطبات کا 90%، بھائی کتنے فیصد؟ 90% حصہ اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے۔ 90% حصہ کس پر مشتمل ہے؟ اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے۔ 90% حصہ اللہ۔ آپ حجۃ الوداع جو ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ حجۃ الوداع کا جو اصل عربی متن ہے نا، اگر اس کو جمع کیا جائے نا تو وہ اس طرح کے صرف 3 صفحوں پر آ جائے گا یا 5 پر آ جائے گا۔ آپ ان 5 صفحوں میں سے دیکھیے اللہ کا تعارف کتنے پر ہے۔ اس لیے یہاں قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا ادعو الی اللہ، میں بھائی کس کی طرف پکارتا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ اسی لیے بھائی مؤذن ہمارے بزرگ نے فجر کی اذان دی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا، پھر آخر میں کیا کہا؟ اللہ اکبر، پھر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے نماز پڑھی ہے بھائی، جو کچھ ہم نے نماز میں کہا ہے ہم نے دنیا کو اسی کی دعوت دینی ہے۔ نماز میں ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ثنا، قرآن کی آیات پڑھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سارا کچھ یہی کیا۔ اور جہاں شہد ہوتا ہے وہاں شہد، جہاں پانی ہوتا ہے بھائی پیاسے خود بخود آ جاتے ہیں۔ جس وقت ہم دین کی صحیح دعوت کو انسانیت کے سامنے رکھیں گے تو جنگل میں بھی جا کر بیٹھ جاؤ، لوگ خود بخود آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے، آپ کے پیغام کو سننے کے لیے آ جائیں گے۔ چونکہ اللہ کی کتاب میں بہت طاقت ہے، مقناطیس سے زیادہ طاقت ہے، اللہ کی کتاب خود بخود کھینچے گی۔ آپ ہمارے ہاں دیکھ لیجئے ماشاءاللہ بڑے بڑے قرآن کے داعی اور مفسر ہمارے خطے میں ہوئے ہیں، انہوں نے پورے اسلام کو، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا، آج وہ قبروں میں پڑے ہیں پھر بھی لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو طاقت دیتے ہیں۔ بہرحال فرمایا ادعو الی اللہ، میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ۔ آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، یہ میرا بھی فریضہ ہے۔ ومن اتبعنی، اور جو میرے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی اللہ کی طرف بلائے گا، وہ بھی اسلام کی طرف بلائے گا، وہ بھی قرآن کریم کی طرف بلائے گا، وہ بھی پورے کے پورے دین کی طرف بلائے گا۔ وسبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ بھائی یہ کیا ہے؟ کلمہ تقدیس۔ میں اس کو بار بار اس لیے کہتا ہوں چونکہ ہم ہر نماز میں بھائی کم سے کم ایک رکوع میں، ایک سجدے میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ اگر ہم 3 مرتبہ بھی کہیں تو ہماری 4 رکعتوں میں بھائی کتنے رکوع آگے؟ 4 کو 3 سے ضرب دے تو کتنے ہو گئے؟ اور سجدوں کو بھی ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، کم سے کم ہم 6 مرتبہ کہہ رہے ہیں، 6 کو 4 سے ضرب دیں تو ہم یہ تو صرف 4 رکعتوں میں کہہ رہے ہیں، سنتیں بھی ساتھ ملا لیجئے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، میں جب بھی سجدے میں اور تسبیح میں یہ کلمہ کہتا ہوں تو دل میں اس مفہوم کو پیدا کرتا ہوں، اے میرے اللہ آپ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ ہر عیب سے پاک ہیں، کسی طرح کا کوئی بال کے برابر عیب آپ کی ذات میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میرا شرک سے کیا لینا دینا، میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد